السلام علیکم حضور. میرا کوشچن یہ تھا کہ میرا ایک کلاس فیلو ہے جو کہ ایتھیسٹ ہے. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ پیپل ان نیڈ کو ایسے مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایسا جو پیپل ان نیڈ ہے ان کو سفر کیوں کرنے دیتا ہے؟ ہر ایک کی نیڈ کو پورا کو نہیں کرتا. جی ہیں جی. تو اس سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ میں ہر ایک کو مہیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اسلام کا خدا یہ کہتا ہے نا. اس سے کہو اگر تمہاری اللہ تعالیٰ ضرورت پوری نہیں کر رہا ہوتا تو دنیا میں بہت سارے لوگ جو غریب ملکوں بھی رہتے ہیں وہ سروائیو کس طرح کر رہے ہیں، زندہ کس طرح رہ رہے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کسی کو کوئی کم کھانا ملتا ہے، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی لا آف نیچر بھی تو کام کر رہا ہے نا. وہ تو بیچارہ ابھی تمہاری عمر کا ہی ہوگا نا، 10-11 سال کا. اس کو تو اس نے اپنے ابا اماں سے سنا کہ خدا نہیں ایگزسٹ کرتا. اس کو ایکسپیرینس آتی تو کوئی نہیں نا. کو خدا کی ایگزسٹنس کے اور بھی بڑے سارے ثبوت ہیں. ہم احمدی ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے. ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہماری دعا قبول ہوتی، کام ہو جاتا ہے. مجھے تو تمہاری عمر سے بھی اس سے دعا کا تجربہ ہے کہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لی. تم بھی دعا کی ہوگی کبھی، تمہاری کوئی دعا قبول ہوئی نا، تو تم اس کو بتا سکتے ہو. اگر کوئی خدا نہیں ہے تو میں نے ایک دعا کی اور وہ میری قبول ہوگی، جو میرے اختیار میں نہیں تھی بات وہ بھی پوری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو ایگزسٹ کرتا ہے. باقی رہ گئی ضروریات، اس کے لیے پھر ایک لا آف نیچر بھی کام کر رہا ہے. اگر اس کے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پیر ہی نہیں لا رہے، کام ہی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئے گا اور منہ میں ڈال دیں ہمارے، اور بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قصور نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا قصور ہے. اس کے ماں باپ کا قصور ہے، وہ کام نہیں کرتے. اگر وہ کام کریں، وہ محنت کریں تو ان کو کھانے کو مل جائے گا. اب یہ دیکھو یورپ ہے، جو ایڈوانس ملک ہیں، ڈیولپڈ ملک ہیں، یہ کس لیے ڈیولپ ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں لوگ محنت کرتے ہیں. ہمارے ایشین یا افریقن ملک جو بعض ہیں وہاں لوگ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح مل جائے. یہاں دیکھو تم صبح 7 بجے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، رات کو 9 بجے آفس سے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جن لوگوں کے ماں باپ یہاں کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے. بلکہ ٹیکسی بھی اگر کوئی چلا رہا ہے تو 8-10 گھنٹے کا کام کرتا ہے، تبھی پیسے ملتے ہیں، تبھی تمہارے اسکولوں کی فیس بھی پوری ہوتی ہے، تبھی تمہارے کپڑے بھی بنتے ہیں، تبھی تمہارے گھر میں کھانا بھی صحیح ملتا ہے، تبھی تم اپنے فریج کھولتے ہو تو جوس بھی پی لیتے ہو. وہ لوگ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر سارے دنیا محنت کرنے لگ جائے، کام کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے مذہب کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تم مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کچھ ہو، میں رب ہوں، ہر ایک کو دینے والا ہوں، ہر ایک کو پالنے والا ہوں، اس کے پالنے کے سامان کر دیتا ہوں. اور وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر بالفرض خدا نہیں ہے، اگر اس سے کہو اگر خدا نہیں ہے تو پھر اس کا الزام کس کو دو گے؟ اگر خدا نہیں ہے تو پھر اگر ان کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ پوچھا اسے تم؟ اسے پوچھو نا. اگر بالفرض 1 منٹ کے لیے مان لو اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اور اگر جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کون ان کو سفر کروا رہا ہے؟ وہ اپنی وجہ سے کر رہے ہیں نا. تو خدا تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ تم جب نقصان پہنچاتے ہو تو اپنی وجہ سے پہنچاتے ہو، میری وجہ سے نہیں پہنچاتے. میں نے تو تمہیں آپشن دی ہے یہ کرو. بلکہ بعض دفعہ تو معجزے ہو جاتے ہیں کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے، اپنی محنت کر لی، اپنے وسائل پورے کر لیے، پھر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پورے کرے گا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقعات آتے ہیں جب آپ نے کیا. تو مثلا لنگر خانے کا ہی ایک دفعہ حضرت میر ناصر نواز صاحب آئے، انہوں نے کہا جی لنگر خانے کا ان کا کام تھا نا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ وہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں، ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، جاؤ حضرت اماں جان کو کہا کہ ان سے کہو دے دیں. انہوں نے دے دیے پیسے.
اگلے دن پھر آئے جی، وہ پیسے بھی ختم ہو گئے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جاؤ حضرت اماں جان سے کہو کہ اپنا زیور جو ہے نا وہ دے دیں. انہوں نے وہ دے دیا، سونے کا زیور تھا وہ بیچ دیا. اگلے دن پھر میر ناصر نواب صاحب آئے کہ جی وہ جو سونے کا زیور بیچ کے پیسے آئے تھے، مہمان اتنے آ گئے وہ بھی ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو دنیاوی وسیلے تھے وہ میں نے استعمال کر لیے سارے. اب اللہ میاں نے میرے سے وعدہ کیا ہو کہ میں تمہیں دوں گا، ویسے ہی دوں، تیری ضرورتیں پوری کروں گا، تمہاری جتنی ضرورت ہے، تمہاری جتنی نیڈز ہیں وہ ساری پوری کروں گا. اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ میاں آپ ہی دے دے گا. ٹھیک. اور اس کے تھوڑی دیر بعد باہر سے کچھ منی آرڈرز آئے، کچھ چیک آئے، اتنے زیادہ آئے کہ کئی مہینوں کے لیے خرچ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے لوگ دل لگاتے ہیں اور پھر محنت بھی کر لیتے ہیں، اپنا طرف سے پورا کر دیتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اب اس نے قصہ سنایا حضرت مرزا شریف احمد صاحب کا مثلا، کہ ان کا یہاں آئے وہ 1940 کی بات ہے، اس وقت اس سے پہلے شاید تھے، ہاں، یا اس دوران میں تھے، 2-3 دفعہ آ چکے ہیں. بہرحال تو اسسٹنٹ رکھا ہوا تھا انگریز، عیسائی تھا وہ. اس نے کہا یہ آپ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کی طبیعت یہ تھی کہ چیریٹی میں بہت زیادہ دیا کرتے تھے. کسی نے آگے مانگ لیا اس کو دے دیا، اس نے مانگ لیا اس کو دے دیا. یہ نہیں دیکھا کہ اگلے دن میں نے کیا کرنا ہے. نیک تھے، دعائیں بھی کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے. حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے. تو لندن میں ہی جب اس نے کہا کہ پیسے ختم ہو رہے ہیں، آپ خرچ کس طرح کریں گے، آپ بڑا خرچ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ انتظار کرو، پورا کر دے گا. تو اگلے دن ہی جس نے اس نے بتایا کہ ایک بندہ آیا، اس نے ایک بہت بڑی رقم کا چیک دیا، سینٹ میرے لیے دعا کرو. تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے رقم دے دی نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نیڈس پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے. اگر اللہ ہے تو ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس سے دل لگاؤ. باقی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کی اللہ اس طرح ضرورتیں پوری نہیں کرتا، پھر وہ بھوکے مر جاتے ہیں. ٹھیک سمجھ آئی؟ اور اسے پوچھو اگر اللہ نہیں بھی ہے اور ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، ہماری نیڈس پوری نہیں ہو رہی، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون رسپانسبل ہوگا اس کا؟ پھر خدا کے علاوہ کوئی چیز ہونی چاہیے نا رسپانسبل، وہ کون ہے؟ پوچھنا اس سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چلو.